لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ اجمعین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: ان سرک ان تکون معنا فی الدرجات العلی من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا۔ ناظرین کرام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی جس حدیث مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس حدیث میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ایک خصوصیت بیان کر رہے ہیں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ امام کے ساتھ جنت میں ہو۔ ناظرین کرام، امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حیات طیبہ میں عزاداری کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے، اور حتی الامکان یہ کوشش کی ہے کہ عزاداری کو برپا کیا جائے اور لوگوں تک اپنے جد کے مصائب کو پہنچایا جائے۔ جیسا کہ جس فقرے کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، ابن شبیب جب امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے، اور روایت کا جملہ ہے کہ پہلی محرم کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے تو امام نے ان کو محرم کی فضیلت کو بیان کیا اور اس شہر کی حرمت کے بارے میں بیان کیا۔ اس کے بعد امام ایک جملہ کہتے ہیں: ابن شبیب ان المحرم هو الشہر الذی کان اہل الجاہلیۃ فیما مضی یحرمون فیہ الظلم والقتال لحرمتہ، کہ اے ابن شبیب، ماہ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس میں جاہلیت کے زمانے میں بھی لوگ اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اس میں ظلم اور قتال، لڑائی جھگڑے کو حرام سمجھتے تھے۔ فما عرفت هذه الامۃ حرمت شہرها ولا حرمت نبیها، لیکن اس امت نے اس مہینے کی حرمت کا خیال نہیں رکھا اور نہ اس نبی کے حرمت کا خیال کیا۔ اس کے بعد عزیز و امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں کہ اس مہینے میں میرے جد امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا، اور اس مصیبت کے ساتھ ان کو قتل کیا کہ زمین و آسمان نے گریہ کیا، ملائکہ آسمان سے نازل ہوئے اور وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام پر گریہ کرتے ہیں۔ تو امام، یہ جملہ اس کے بعد تفصیلی روایت ہے، امام عزاداری کو کتنی اہمیت دیتے ہیں اور کس قدر امام کی چاہت ہے، امام کی خواہش ہے کہ میرے چاہنے والے میرے جد مظلوم حسین کا تذکرہ کریں، ان کے مصائب کو بیان کریں اور ان کے مصائب کو لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی خواہش ہے، اور کس طریقے سے امام نے اس خواہش کی ہے کہ چاہنے والے عزادار ہوں، میرے جد مظلوم کا ذکر کریں۔ امام نے خصوصیات اور فضیلت بیان کر کے اپنے چاہنے والوں کو رغبت دلائی ہے۔ خطاب کر کے کہتے ہیں: ابن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تصیر دموعک علی خدیک غفر اللہ لک کل ذنب اذنبتہ صغیرا کان او کبیرا کثیرا کان او قلیلا، یا بعض میں ہے قلیلا کان او کثیرا، کہ اے ابن شبیب، اگر تم نے میرے جد مظلوم پر گریہ کیا اور تمہارے آنسو تمہارے رخسار پر جاری ہو گئے تو اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، زیادہ ہو یا کم ہو۔ اس کے بعد امام کہتے ہیں: ان سرک ان تکون ان سرک ان تسکن الغرف المبنیۃ فی الجنۃ مع النبی فلعن قتلۃ الحسین، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان مکانوں میں رہو کہ جو جنت میں بنے ہوئے ہیں اور میرے جد امجد نبی اکرم کے ساتھ رہو جنت میں، تو میرے جد حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرو۔ ابن شبیب ان سرک ان یکون لک من الثواب مثل ما لمن استشہد مع الحسین فقل متی ذکرتہ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ اے ابن شبیب، جب بھی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم کو اس کا ثواب ملے کہ جو امام حسین کے ساتھ شہید ہوئے ہیں، ان کا درجہ تم کو نصیب ہو، تو جب بھی تمہیں میرے جد مظلوم کی یاد آئے تو یہ جملہ کہو: یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش اگر میں بھی کربلا میں تمہارے ساتھ ہوتا تو اس عظیم درجے پر میں بھی فائز ہوتا۔
تو یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام دیا ہے اپنے شیعوں تک، خصوصیات بیان کی ہیں کہ اگر کوئی میرے جد مظلوم کی عزاداری کرے گا، میرے جد مظلوم کی مصیبت کو سن کر گریہ کرے گا، تو کس قدر اس کو امام نے اس کے ثواب کو بیان کیا، اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ مقصد ہے امام کا رغبت دلانا اپنے چاہنے والوں کو، چونکہ امام نے اپنی پوری زندگی میں اپنے جد مظلوم کی مصیبت کو یاد کیا اور بہت زیادہ اس کو اہمیت دیتے تھے۔ جیسا کہ روایت میں ذکر ہے کہ دیبل خزائی جب عاشور کے دن، علامہ مجلسی بیان کرتے ہیں کہ عاشور کے دن دیبل خزائی جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پہنچے ہیں تو دیکھا کہ اپنے اصحاب کے درمیان امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں اور ان کے چہرے سے غم کے آثار ظاہر ہیں، امام غمزدہ ہیں۔ اور جیسے ہی میں داخل ہوا، میں نے سلام کیا تو امام نے فوراً کہا جواب سلام کے بعد کہ دیبل تمہارا ہی انتظار تھا۔ اس کے بعد امام نے مجھے اپنے پہلو میں بلایا، اپنے پہلو میں جگہ دی اور درمیان میں ایک پردہ کھینچا، پردہ حائل کیا اور پس پردہ اپنے گھر کی تمام مخدرات عصمت، تمام خاتون کو جمع کیا۔ اس کے بعد دیبل کہتے ہیں، مجھ سے خطاب کر کے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، دیبل میرے جد کی مظلومیت پر کوئی مرثیہ پڑھو۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جد مظلوم کی مظلومیت کو لوگوں کے سامنے پہنچا رہے ہیں۔ دیبل کہتے ہیں میں نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا، جب میں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کو بیان کیا تو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھر کی خاتون مخدرات عصمت نے بہت زیادہ گریہ کیا جد مظلوم حسین کی مظلومیت کو یاد کر کے۔ اور امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اور معصومہ قم کا یہ عالم تھا کہ مظلومیت کو سننے کے بعد ان پر غش طاری ہو گیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اگر کوئی میرے جد مظلوم کے قاتلوں پر لعنت کرے تو اس کا کیا ثواب ہے، اگر کوئی مصیبت کو ذکر کر کے روئے تو اس کا کیا اجر ہے۔ مقصد کیا ہے؟ امام چاہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے میرے جد مظلوم کی مظلومیت کو بیان کریں، لوگوں کے سامنے اس مصیبت کو پہنچائیں کہ کس طریقے سے، کس مصیبت کے عالم میں میرے جد مظلوم کو قتل کیا گیا۔ اور امام نے ہم کو ایک تحفہ بھی عطا کر دیا کہ اگر تم اس دن موجود نہیں تھے تو محروم نہ ہونا، بلکہ اس جملے کی تکرار کرو، فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ لیکن میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس جملے کی تکرار فقط کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم شہدائے کربلا کی سیرت کو پڑھیں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کو پڑھیں، اور جس طریقے سے ہم سے عمل کا مطالبہ کیا گیا ہے ہم اسی طریقے سے عمل کریں تاکہ ہمارا شمار روز محشر شہدائے کربلا کے ساتھ ہو سکے اور شہدائے کربلا کی شفاعت ہمارے شامل حال ہو سکے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم کو روز قیامت شہدائے کربلا اور سید الشہداء ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ محشور کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع۔ ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن، جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن، اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا